السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسد قریشی اور آج ہم بات کریں گے سرخ گائے جو آج کل یوٹیوب پر جدھر دیکھو جہاں دیکھو سرخ گائے کا چکر ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ جناب قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی اور یہ ہو چکا اور وہ ہو چکا، اور سرخ گائے پیدا کر لی گئی، امریکہ سے منگوا لی گئی۔ اور جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سرخ گائے ہے کیا۔ سب سے پہلے میری یہ لنک میں اس کے ساتھ جوائن کرتا ہوں، اس کو دیکھیے اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ جی تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ جو چیز قرآن پاک کے مطابق جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو جب واپس لوٹے تھے تو اس ٹائم جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم ایک گائے کی پوجا کر رہی تھی، تو اس ٹائم پھر اس گائے کے بارے میں
کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کو ذبح کیا جائے، تو یہ وہ تھا۔ لیکن اب جو یہودی اور عیسائی یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے 4 بیل کو جلا کر ان کو راکھ بنا کر ہم نے مسجد اقصیٰ کو مسمار کرنا ہے، تو یہ شرطیں ہیں، وہ شرطیں پوری ہو چکی ہیں، تو یہ سب ان کی من گڑت کہانیاں ہیں، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، ان کا جھوٹا عقیدہ ہے اور یہ ہے ہی جھوٹے ہیں۔ تو آج کل یوٹیوب پر بہت زور و شور سے لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ باتیں سچ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ جو گائے کی نشانیاں وہ بتا رہے ہیں، یہ ہمیں قرآن پاک میں سن 70 میں بتا دی گئی تھی اور یہ ہو چکا ہے، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن یہ انہوں نے اپنی من گڑت سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں اور یہ ہمیشہ سے جھوٹے رہے ہیں اور یہ ڈرپوک ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انہی کو مسمار کیا ہے، انہی کو سزائیں ملی ہیں، اور یہ ڈرتے ہیں مسلمانوں سے اور یہ طرح طرح کے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ صرف ہمارے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ تو گائز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، اور یہ یوٹیوبر والے جو ڈرا رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ تو پریشان نہیں ہوئیے، اللہ مالک ہے، جس دن قیامت آنی ہے وہ خدا کی طرف سے آنی ہے۔ یہ گائے بیل ذبح کرنے سے یا گائے بیل کو جلانے سے یا گائے پیدا ہوگی سرخ اور نشانی مل گئی، یہ ان کی جھوٹی کہانیاں ہیں، یہ یہودی اور عیسائیوں کی جھوٹی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جھوٹ کا ساتھ لیا ہے اور ان کا جھوٹا عقیدہ ہے، اور ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔